السلام علیکم۔ قیامت، روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی کھڑا کرنا یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا ہے۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کا وقت کب ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی، تو اسے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہے۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو بتائی تھی، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ نے ان علامات کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا، اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو وہ پھر یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جبکہ احادیث میں قریب اور دور کی ہر دور کی مختلف علامات بیان ہوئی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاشاعۃ الصاعب علامات قیامت کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں کہ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ یا جنہیں علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور علامات قریبہ یا جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، انہیں بعیدہ یوں کہا گیا کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور جنگ صفین، یہ تمام واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ تاتار ہے، جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں روایت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں کے بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے کہر الہی بن کے عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہو کے رہی۔ یہ فتنہ 654 ہجری میں تب اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک سانحہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کے
زیر و زبر ہوگا۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرما گئے تھے۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہوئی ان میں وہ سب صفات موجود تھیں جو رسول اللہ نے بیان کر دی۔ لیکن جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کے کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمانستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد۔ یاد رہے کہ اس قوم سے بہرحال ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہو چکے ہیں۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی